آج اپنے معزز ویورز کو عمران خان کے ریکارڈ بتاتے چلوں کہ عمران خان نے ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ سکور کیا تھا 136 اور ون ڈے میں انہوں نے سب سے زیادہ سکور کیا تھا 102 ناٹ آؤٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیادی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں بات کر رہا تھا خان صاحب کے ریکارڈ کی، تو خان صاحب نے اپنا ریکارڈ توڑ دیا ہے کیونکہ اب ان کو جیل میں 137 دن ہو گئے ہیں اور یہ 137 دن پکار رہے ہیں ان زبان درازوں کو، ان وظیفہ خاروں کو کہ یہ 3 دن جیل میں نہیں گزار سکے گا، یہ 4 دن جیل میں نہیں گزار سکے گا، جیل میں کوکین نہیں ملے گی، جیل میں چرس نہیں ملے گی، جیل میں پاؤڈر نہیں ملے گا، جیل میں حسن و شباب نہیں ملے گا۔ تو اب پتہ نہیں یہ خان صاحب کو کون پرووائیڈ کر رہا ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں، یا وہ لوگ اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں یا گھر والیوں سے پوچھ لیں کہ یہ سارا کچھ وہ تو پرووائیڈ نہیں کر رہی، کیونکہ خان صاحب نے تو 3 دن بھی نکال دیے، 4 دن بھی نکال لیے، 6 دن بھی نکال لیے، 10 دن بھی، اب تو ان کو 137 دن ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان سے سوال بنتا ہے، وہ جو بکواس کر رہے تھے، وہ بھاڑے کے ٹٹو، وہ جو ہے نا بھڑوے جو الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے، جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، یا وہ تیسرے درجے کے وہ غنڈے ٹائپ اور غنڈے پال سیاستدان جو پاکستانی سوسائٹی میں سیاستدان ہیں، اگر کسی اور ملک میں ہوتے تو پتہ نہیں ان کی کیا آئیڈینٹی ہوتی، ایک دلال کی یا ایک بھڑوے کی آئیڈینٹی ہوتی، لیکن پاکستانی سیاست میں وہ بڑے معزز سیاستدان ہیں، وہ وزیر بھی بنتے ہیں، وہ مشیر بھی بنتے ہیں، لیکن کام ان کا وہ نوکری ہے، چاکری ہے، غلامی ہے، دوسروں کے پرس اٹھانا ہے، دوسروں کے جو ہے نا وہ پیمپرز بدلنے ہیں، اور وہ باتیں کرتے تھے خان صاحب پہ۔ تو اس طرح خان صاحب کو 137 دن ہو گئے ہیں، اور سب سے جو اس پہ المیہ ہے، جو ان ججوں کے منہ پر تمانچہ ہے زناٹے دار، وہ یہ کہ ابھی تک کوئی سالڈ کیس، آپ کہیں کہ کوئی سالڈ کیس ہے، کسی بندے کو مارا ہے، یا کوئی جو ہے نا وہ شہباز شریف کی طرح ٹیٹیاں لگوائی ہیں، کوئی مشتاق چینی والا سامنے آیا ہے، کوئی اومنی گروپ سامنے آیا ہے، کوئی جو ہے وہ ایون فیلڈ سامنے آیا ہے، کوئی مے فیئر اپارٹمنٹ سامنے آیا ہے، ایسی کوئی 180 یا 190 ملین پاؤنڈز وہ القادر ٹرسٹ والے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پہلے پڑے تھے، اب سپریم کورٹ نے وہ دے دیے، وفاق کو بھی دے دیے اور سندھ کو بھی دے دیے۔ تو کوئی ایک کانکریٹ ایویڈنس ان کے پاس، حالانکہ دنیا پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے وکلاء ہیں وہ ان کے پے رول پہ ہیں، لیکن کوئی ایسا کانکریٹ ایویڈنس وہ عدالت کے سامنے نہیں رکھا جا سکا، اور ساری عدالتیں ججوں کو بغیر اپنی عزت کا، بغیر اپنی غیرت کا، بغیر اپنے سٹیٹس کا لحاظ کیے وہ جیل میں بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں اور ادھر عدالتیں لگا رہے ہیں، یعنی بجائے کسی عدالت میں پیش کرنے کے۔ یہ تمام انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ تمام قانون، آئین اور اس کے جو ہے نا وہ روایات کے خلاف ہے۔ لیکن اگر پاکستان میں آئین ہوتا، قانون ہوتا، تو پھر رونا کس بات کا تھا؟ تو بہرحال یہ ان لوگوں سے سوال بنتا ہے جو خان صاحب پہ طرح طرح کے بہتان لگا رہے تھے کہ اب یہ چیزیں خان صاحب کو کون پرووائیڈ کر رہا ہے۔ وہ ذرا اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں، گھر والوں سے ڈسکس کر لیں کہ کہیں وہ تو یہ خان صاحب کو چیزیں پرووائیڈ نہیں کر رہے۔ اس کے بعد بلا کے حبس میں اور بلا کی گھٹن میں جو تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئے ہیں ابھی تک، وہ ہیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عزت مآب جسٹس ابراہیم خان۔ انہوں نے ایک کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ جی 9 مئی تو گزر گیا،
یعنی یہ جو رنڈی رونا لگا ہوا ہے 9 مئی انہوں نے لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ 9 مئی تو گزر گیا ہوں سارے لے کے خدمت ہے ہوں یعنی تو آپ کو دودھ پتی پیش کیتی ہے یا کک راؤنڈ 9 مئی گزر گئے تو ہم کپڑے اتار دیں ہم اپنے چیمبر میں مرغے بن جائیں ہم جو ہے وہ زنجیر زنی شروع کر دیں ہم سینہ کو بھی شروع کر دیں اب کیا کریں 9 مئی گزر گیا ہے یعنی 9 مئی تو گزر گیا ہے اس کے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے بعد کس قانون کے تحت ایم پی اوز جاری ہو رہے ہیں اور انہوں نے حیران کر دیا ہے کہ صرف کے پی کے میں وہ 700 ایم پی اوز وہ آرڈرز جاری کیے گئے ہیں انگریز کی یہ باقیات یہ اسلام آباد بھی انگریز کی باقیات ہے یہاں والے سیاستدان بھی انگریز کی باقیات ہیں یہ کتے نہلانے والے یہ گھوڑے نہلانے والے یہ ان کی چاکری کرنے والے جو یہاں پہ اب رقبوں کے اور مربوں کے مالک ہیں یعنی اسی طرح ایم پی او جس طرح یہ جو سیاستدان ہیں وہ ہمارے گلے جو ہے نا وہ گورے فٹ کر گئے کہ یہ ملک کبھی ترقی نہ کرے اور نسل در نسل یہ لوگ ان کے غلام رہیں تو یہ 3 ایم پی او بھی ہے یہ گوروں کا اب آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک جب آزاد ہی نہیں تھا تو اس پر تو یہ جگتا تھا نا اس پہ تو یعنی یہ سوٹ کرتا تھا 3 ایم پی او کہ جی جس کو مرضی ہے آپ بند کر دیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ امن کے لیے خطرہ ہے کیونکہ غلام ملک تھا ہم غلام تھے تاکہ کوئی جلوس نہ نکالے تاکہ کوئی بات نہ کرے تو پھر فرق کیا رہا 47 سے پہلے والے پاکستان اور اس پاکستان میں کیا فرق رہا کہ وہ بھی 3 ایم پی او جاری کرتے تھے اور لوگوں کو اٹھا لیتے تھے وہ بھی لوگوں کے گھر چھاپے مارتے تھے وہ بھی لوگوں کی بہنوں اور ماؤں کا احترام نہیں کرتے تھے اور یہ بھی نہیں کر رہے تو بالکل صحیح سوال پوچھا ہے چیف جسٹس عزت مآب سردار ابراہیم خان نے کہ یہ وہ تو اب گزر گیا 9 مئی تو 700 ایم پی او آرڈر آپ اس کے بعد نکال چکے ہیں کہ فلاں کو اٹھا لو فلاں کو اٹھا لو اور اب انہی لوگوں کے تحت جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ انہی لوگوں کے تحت الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ لکیر کے فقیر یہ گوروں سے تربیت یافتہ یہ بیوروکریسی یہ چاکر یہ غلام یہ چاہے کوئی تہجد پڑھتا ہے چاہے کوئی نماز پڑھتا ہے چاہے کوئی روزے رکھتا ہے چاہے کوئی متقی ہے لیکن وہ غلام اپنے نفس کا ہے غلام حکومت کا ہے نہ وہ آئین دیکھتا ہے نہ وہ قانون دیکھتا ہے وہ اپنے حلف سے غداری کرتا ہے وہ جس طرح ایک ڈی پی او سیالکوٹ کا اگر اس کی ماں کا گریبان پھاڑا جائے اس کی بیوی کا گریبان پھاڑا جائے اس کے گھر میں آدھی رات کو چھاپا مارا جائے اور اس کے بچے چیختے پھرے تو پھر کیا ڈی پی او صاحب کی جو ہے نا وہ ہوگی یعنی ڈی پی او صاحب کیا محسوس کریں گے کیسا محسوس کریں گے جس طرح اس نے عثمان ڈار کی ماں کے ساتھ کیا ہے تو یہ گوروں سے تربیت انہوں نے لی انہی کے یہ وفادار پہلے ان کے کتے تھے اب یہ سسٹم کے کتے ہیں اور یہ سسٹم انہوں نے پولیس بدنام کر دی انہوں نے بیوروکریسی بدنام کر دی پولیس سے لوگوں کو یعنی میرا خیال ہے کہ اسرائیل سے نفرت ہے اور پھر پولیس سے اب لوگوں کو نفرت ہے یعنی یہ پولیس کے سربراہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی قوم کے نظروں میں ہمارا کیا مقام ہے یعنی وہ جو ہے پولیس کا کیا مقام ہے قوم کی نظروں میں اس وقت آپ سروے کرا لیں اور ویسے بھی وہ جو سروے آیا ہے پاکستان کا پہلے نمبر پہ کرپٹ 3 ادارہ پولیس ہے اور آپ یہ نہ کہیں کہ یہ پولیس والے جو تھانے میں بیٹھے ہیں محرر یہ جوان نہیں یہ سارے ان کا اوپر تک کھسا جاتا ہے صرف اس سروے پہ 4 صوبوں کے جو سربراہ ہیں آئی جی ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا کہ وہ کن کن احکامات پہ عمل کر رہے ہیں اور اپنے ادارے کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا ہے کیونکہ یہ سربراہ ہیں یہ جو ہے نا وہ اس کے ادارے کے لیکن آپ دیکھ لیں کہ لوگ میں نے کہا نا کہ شاید انڈیا سے اتنی نفرت نہیں کرتا اب اور جتنی پولیس سے کرتا ہے اسرائیل سے نفرت کرتا ہے میرا خیال ہے دوسرے نمبر پہ پولیس سے اور بیوروکریسی سے کرتا ہے تو یہ لوگ اب الیکشن کروائیں گے جو عمیر نیازی نے درخواست ڈالی کہ جی ہمیں عدلیہ والے بھی اوپر سے نہیں اترے عدلیہ والے بھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے نیچے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ چلیں شاید وہ کوئی شرم کر جائیں کوئی غیرت کر جائیں تو لیکن ان کے نیچے اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو صرف کے پی کے میں 700 ایم پی اوز کے تحت آرڈرز جاری یہ بیوروکریسی کر چکی ہے میں صرف کے پی کے کی بات کر رہا ہوں
اور 9 مئی گزر گیا. انہوں نے فرمایا ہے تو اب ہمیں بتا دیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی ہم سر پھاڑ لیں, ہم ٹنڈے کرا لیں, ہم کیا کریں, 9 مئی ہو گیا. تو بہرحال یہ بلا کے حبس میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا وہ چیف جسٹس ابراہیم جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ اور باقی ججز بھی وہ بھی داد کے مستحق ہیں کہ وہ ڈیفرنٹلی جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہیں اپنے شہریوں کے ساتھ. 18 دسمبر کو 2023 انٹرسیپٹ کی ایک بار پھر سٹوری آئی ہے اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ انٹرسیپٹ نے دعویٰ کیا ہے, بڑا اہم جریدہ ہے, بڑا کریڈیبل جریدہ ہے امریکہ کا. انٹرسیپٹ کی سٹوری نے جو خبر لگائی ہے اور انہوں نے ذرائع کون سے بتائے ہیں, جو دلچسپ بات ہے انہوں نے ذرائع بتائے ہیں کہ یہ ISI کے ذرائع کے مطابق کسی قسم کی کوئی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوئی, کسی قسم کا سائفر ڈی کوڈ نہیں ہوا. یہ وہ سائفر ہے جو ڈونلڈ لو نے وہ پاکستانی سفیر اسد مجید کو دیا تھا. اور اس کی تحریر کیا تھی؟ اس کی تحریر یہ تھی کہ آپ عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹائیں ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہاں پہ جو کرتا دھرتا تھے ان کی ہوا رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے, پتہ نہیں ہمارے جو ہے نا وہ مراد چھن جائیں, ہمارے پروٹوکول چھن جائیں, ہماری گاڑیاں چھن جائیں. تو انہوں نے سارا وہ سندھ ہاؤس مینج کیا, پیسوں کی بوریاں جو ہے نا وہ انہوں نے لگائیں اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرا دیا. یہ انٹرسیپٹ نے سٹوری دی ہے کہ یہ جو سائفر ٹرائل ہے یہ مکمل طور پہ بکواس ہے, یہ مکمل طور پہ ردی ہے. اور ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے بھی اصرار کیا ہے کہ سائفر کو کلوز کیا جائے. سائفر کی وجہ سے پاکستانی عوام میں امریکہ سے نفرت وہ دن بدن بڑھ رہی ہے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے, لہذا اس سائفر کے چیپٹر کو کلوز کیا جائے. لیکن میں نے آپ کو سٹوری بتائی انٹرسیپٹ کی. انٹرسیپٹ جو ہے وہ ISI کے ان کا دعویٰ ہے کہ ISI کے ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ کسی قسم کی جو قومی سیکیورٹی تھی وہ کمپرومائز نہیں ہوئی, ڈی کوڈ نہیں ہوا. وہ پلین لینگویج تھی, وہ جو لہرایا گیا وہ صرف جو ہے استعارہ تھا, وہ ایک نشانی تھی اور وہ ایک جو ہے نا اشارہ تھا کہ جی یہ جو ہے وہ دھمکی ہے. یعنی دھمکی, اور دھمکی میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسد مجید کو دھمکی ہوئی. اسد مجید صاحب نے خود کہا, ادھر جو نیشنل سیکیورٹی کونسل تھی اس میں جو ہے نا وہ اسد مجید نے کہا کہ بالکل یہی لینگویج ہے جس لینگویج پر پھر رد عمل آیا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ ننگی مداخلت ہے پاکستان کے معاملات میں. یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو انٹرسیپٹ کی جو سٹوری ہے 18 دسمبر 2023 کی, اور یہ تیسری دفعہ انٹرسیپٹ سٹوری لگا رہا ہے. اور وہ جو ذرائع کوٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ISI کے اندرونی ذرائع کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز نہیں ہوئی, پاکستان کا جو کوڈ ہے وزارت خارجہ کا وہ کمپرومائز نہیں ہوا. یہ سائفر کیس مکمل طور پہ بکواس ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آخری بات جو اب تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے کارکردگی یا کھٹی کمائی وہ صدیق جان نے بیان کی ہے, وہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کر دیتا ہوں یا موبائل سے پڑھ کے کہ قاضی صاحب کا جو اب تک کی جو ہے وہ کارکردگی ہے, وہ کارکردگی یہ ہے جی کہ ہزاروں MPOs, ہزاروں جو سیاسی ورکر ہیں وہ MPOs کے تحت وہ گرفتار ہیں. قاضی صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہزاروں MPOs جاری ہو چکے ہیں آرڈرز, اور اس میں سے صرف 700 وہ KPK میں ہوئے ہیں. اس کے بعد کوٹ لکھپت میں جو ہے وہ سینکڑوں بے گناہ خواتین قید ہیں. یہ قاضی صاحب کی کارکردگی ہے, یعنی جن پر کوئی ابھی تک ثابت نہیں ہوا کیس, وہ صرف جو ہے وہ ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے. ختیجہ شاہ پہ قتل کا مقدمہ ہو گیا لیکن قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ چل کر رہے ہیں. اس کے بعد خفیہ جیل ٹرائل ہو رہا ہے, یعنی ساری عدالتیں وہ بھاگی جیل میں جا رہی ہیں. نہ میڈیا کو کچھ پتہ ہے نہ سول سوسائٹی کو کچھ پتہ ہے کہ یہ اندر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کس سے بیانہ پکڑا ہوا ہے, کس کے احکامات پر یہ ججز چل رہے ہیں. یہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے نا کارکردگی ہے. مخالف ججز کے ساتھ جو کچھ میڈیا میں ہوتا رہا,
جو کچھ مریم بی بی جو ہے نا فرماتی رہی ججز کے بارے میں، اس پہ قاضی فائدی صاحب بالکل جو ہے وہ چل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جن ججز کے خلاف، جن اپ رائٹ ججز کے خلاف، یعنی جس جج سے نا نون لیگ کو تکلیف ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اس جج میں کچھ نہ کچھ کرنٹ ہے۔ تو جن ججوں کے خلاف وہ پروپیگنڈا ہوتا رہا، قاضی فائد عیسیٰ صاحب دل ہی دل میں اس میں بڑے خوش ہوتے رہے کہ ٹھیک ہے جی، میرے جو ہم خیال جج ہیں ان پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا، وہ تو کمپرومائزڈ ہے، باقی جن مخالف ججوں پہ بات ہو رہی ہے تو ہوتی رہے۔ یہ قاضی فائد عیسیٰ کی جو ہے کمائی ہے، یہ ٹویٹ بھی کیا ہے اس نے، شہزاد اکبر نے، کہ یہ جو ہے نا وہ آج ابھی تک کی جو میراث ہے قاضی صاحب کی۔ اس کے بعد شہزاد اکبر لکھتے ہیں اور صدیق جان بیان کرتے ہیں کہ میراث کا اگلا پوائنٹ ہے ٹاؤٹ عدالتیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، دہشت گردی کی عدالتیں ہوں یا نیب کی کورٹس ہوں، وہ ساری ٹاؤٹ ہیں، وہ بھاگی بھاگی جا رہی ہیں جیل میں، اور وہاں پہ کہ جی ہم میں سے کوئی رہ نہ جائے کیونکہ ہم نے ریٹائر ہونا ہے، ابھی ترقیاں لینی ہیں، پھر ریٹائر ہونا ہے، پھر کوئی ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی رشوت کے طور پہ عہدے دے گی، اس کے لیے وہ جیل میں بھاگے بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ ٹاؤٹ عدالتیں، یہ میراث ہے قاضی فائز عیسیٰ کی۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ ہے جی کہ سویلین کا ملٹری، سب سے امپورٹنٹ، سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل، یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہو رہا ہے اور یہ ان کی میراث ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر آئینی نگران حکومتیں، وہ بھی قاضی صاحب کے دور میں بڑے دھڑلے سے چل رہی ہیں، بڑے مزے سے عوام کا پیسہ پھونک رہی ہیں، بڑے مزے سے حرام کے زہرانے، حرام کے اسرانے، حرام کے دورے، حرام کی وہ فیملیوز کو نئی نئی جگہ دکھانے، اس سے قاضی صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آج تک قاضی صاحب کی میراث ہے، جو بڑے دبنگ دعوے کر کے، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے، جو فیض آباد دھرنا کے اور میں یہ قومی اسمبلی میں پہنچ جانا، پیدل سپریم کورٹ پہنچ جانا، یہ سارے کا سارا جو ہے ڈھکوزلا اور ڈرامہ اور سارے کھیل میں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل ہیں۔ اور جو سب سے بڑا کام کیا ہے اور آخری کام کیا ہے وہ یہ کہ آتے ہی سول ایسوسی ایشن کو انہوں نے خط لکھا ہے کہ جو سابقہ ججز کی بیویاں ہیں ان کی باڈی تلاشی جو ہے نا وہ باڈی سرچ نہیں ہوتی، تو موجودہ ججوں کی بھی بیویوں کی باڈی سرچ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہیرے لے جائیں، جواہرات لے جائیں، ڈالر لے جائیں خفیہ جگہوں میں ڈال کے، لیکن کوئی تلاشی نہیں ہوگی، اور اس پہ انہوں نے عمل کرایا۔ یہ سب سے بڑا، اور ایک جو اس منافق نے ایک اور کام کیا کہ جی باہر پہنچے تو انہوں نے لیموزین استعمال نہیں کی، بھاڑ میں گیا وہ خود بھی اور اس کی لیموزین بھی، لوگوں کو کیا، باہر تو پہنچ گیا نا، چاہے وہ لیموزین استعمال کرے یا نہ کرے، ہمیں کیا اس سے۔ تو سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ اب ججوں کی بیویوں کی ایئرپورٹ پہ تلاشی نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑا تیر مارا ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اپنے 2-3 مہینوں میں۔ باقی ملک میں ہم عمر عطا بندیال کا گلہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی عمر عطا بندیال سٹینڈ لے جاتے تھے، اور یہ صاحب صرف اور صرف باتیں، صرف اور صرف اپنی کوریج، صرف اور صرف میڈیا میں اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے بڑکے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اگر لائک نہیں کرتے تو کمنٹ ضرور کریں، اور اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں آپ کا تعاون اور آپ کی مدد درکار ہے۔ اس خاکسار کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔